اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین و سامعین، پروگرام بزم نعت و ادب کے ساتھ مدبر حسین قریشی عظیمی حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہمارے پروگرام میں انڈیا سے تشریف لائے ہوئے تابش مہدی صاحب ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں۔ آپ برطانیہ کے دورے پہ اس وقت حاضر تھے۔ ہم نے خاص طور پہ اس پروگرام کے لیے آپ کو مدعو کیا ہے۔ آئیے ان سے تعارف بھی کراتے ہیں اور ان سے باتیں بھی کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج؟ الحمدللہ اللہ آپ کا یہ دورہ برطانیہ، جیسا کہ آپ نے پہلے بھی مجھے بتایا، آپ ماشاءاللہ آتے جاتے رہے ہیں، تو پہلے تو ہم آپ سے یہ وعدہ لے لیتے ہیں کہ آپ آئندہ بھی جب آئیں گے تو ہمارے پروگرام میں ضرور تشریف لائیں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ آپ ماشاءاللہ 46 کتابوں کے مصنف ہیں، اور جس میں سے غزلیات اور تصوف پہ بھی ماشاءاللہ آپ کا بڑا تجربہ ہے۔ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ میری جیسا کہ میں نے عرض کیا کل 46 کتابیں ہیں، جن میں 11 شاعری کی ہیں۔ ماشاءاللہ۔ ان 11 میں 5 نعتوں کی ہیں، 5 غزلوں کی ہیں، کیا بات، اور ایک خلفائے راشدین سے متعلق ہے۔ کیا بات، ماشاءاللہ۔ بقیہ نثر میں ہیں، وہ مختلف فنون ہے، تحقیق ہے، تنقید ہے، سیرت ہے، تذکرے ہیں، کیا بات، مختلف چیزیں ہیں وہ۔ ماشاءاللہ۔ اب اس کا بہت احاطہ مشکل ہے کہ کیا کیا اس میں ہے بتائیں۔ کیا بات ہے، یہ سب وہ کتابیں میری ہیں جو بالعموم میں وہاں کے سیمیناروں میں مقالات کی شکل میں پڑھتا رہا ہوں، یا کسی موضوع پر مجھے لکھنے کے لیے کہا گیا، یا میری پہلی کتاب جو ہے تنقید میں اردو تنقید کا سفر، یہ میرا پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے جو میں نے جامعہ ملیہ اسلامی یونیورسٹی میں جمع کیا تھا، جس کی بنیاد مجھے ڈاکٹریٹ کی ڈگری ملی تھی۔ کیا بات، اور اس طرح سے کتنی کتابیں سب کو تعارف کرانا بڑا مشکل ہے میرے لیے۔ صحیح بات، صحیح بات ہے۔ ڈاکٹر تابش مہدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ حمد باری تعالیٰ سے پروگرام کا آغاز کیجیے۔ ملاحظہ فرمائیے۔ اپنے در کے لائق سر دے یا اللہ، میرے سر کو اپنا در دے یا اللہ، میرے سر کو اپنا در دے یا اللہ، اپنے در کے لائق سر دے یا اللہ، میرے سر کو اپنا در دے یا اللہ، جس میں خود کو دیکھ سکوں ہر پہلو سے، جس میں خود کو دیکھ سکوں ہر پہلو سے، جس میں خود کو دیکھ سکوں ہر پہلو سے، مجھ کو بھی تو ایسی نظر دے یا اللہ، مجھ کو بھی تو ایسی نظر دے یا اللہ، جس میں خود کو دیکھ سکوں ہر پہلو سے، مجھ کو بھی تو ایسی نظر دے یا اللہ، موسم کی سختی میں بھی جو بے چھت ہیں، موسم کی سختی میں بھی جو بے چھت ہیں، ان بیچاروں کو بھی گھر دے یا اللہ، ان بیچاروں کو بھی گھر دے یا اللہ، موسم کی سختی میں بھی جو بے چھت ہیں، ان بیچاروں کو بھی گھر دے یا اللہ، سارے دریا اور سمندر تیرے ہیں، سارے دریا
اور سمندر تیرے ہیں، سارے دریا اور سمندر تیرے ہیں، میرے بھی کاسے کو بھر دے یا اللہ، میرے بھی کاسے کو بھر دے یا اللہ، سارے دریا اور سمندر تیرے ہیں، میرے بھی کاسے کو بھر دے یا اللہ۔ ماشاء اللہ۔ جناب ڈاکٹر تابش مہدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، محو حمد تھے۔ آپ کی تصنیف جہاں کہیں بھی ناظرین آپ کو نظر آئے ضرور پڑھیے گا۔ ڈاکٹر تابش مہدی ہمارے ساتھ جو یہاں موجود ہیں، آپ کی غزلیات کی اور جو بھی تصویر نظر آئے ضرور پڑھیے گا۔ آپ اس وقت استاد کا درجہ رکھتے ہیں، یعنی لوگ آپ کو دیکھ کر اب سیکھتے ہیں، آپ اس کا ذرا خیال رکھیے گا۔ اور آگے چلتے ہیں، ہم پھر آپ سے گزارش کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچھاور کیجیے۔ نعت پاک ملاحظہ فرمائیے۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ ذکر نبی کی بزم سجانا کتنا اچھا لگتا ہے، ذکر نبی کی بزم سجانا کتنا اچھا لگتا ہے، ذکر نبی کی بزم سجانا کتنا اچھا لگتا ہے، نعت کی خوشبو گھر میں بسانا کتنا اچھا لگتا ہے، نعت کی خوشبو گھر میں بسانا، ذکر نبی کی بزم سجانا کتنا اچھا لگتا ہے، نعت کی خوشبو گھر میں بسانا کتنا اچھا لگتا ہے، نعت کی خوشبو گھر میں بسانا کتنا اچھا لگتا ہے، خون کے پیاسوں پر بھی جس نے دامن رحمت پھیلائے، خون کے پیاسوں پر بھی جس نے، خون کے پیاسوں پر بھی جس نے دامن رحمت پھیلائے، اس کامل انسان کا زمانہ کتنا اچھا لگتا ہے، اس کامل انسان کا زمانہ، خون کے پیاسوں پر بھی جس نے دامن رحمت پھیلائے، اس کامل انسان کا زمانہ کتنا اچھا لگتا ہے، تھا جو زباں پر تلواروں کی بدر و احد کے میدان میں، تھا جو زباں پر تلواروں کی بدر و احد کے میدان میں، ہر دھن میں وہ گیت سنانا کتنا اچھا لگتا ہے، ہر دھن میں وہ گیت سنانا کتنا اچھا لگتا ہے، تھا جو زباں پر تلواروں کی بدر و احد کے میدان میں، ہر دھن میں وہ گیت سنانا کتنا اچھا لگتا ہے، ہر دھن میں وہ گیت سنانا، اخلاق و کردار کا جس کے ذکر ہے سارے عالم میں، اخلاق و کردار کا جس کے ذکر ہے سارے عالم
عالم میں اس کی سیرت پڑھنا پڑھانا کتنا اچھا لگتا ہے، اس کی سیرت پڑھنا پڑھانا، اخلاق و کردار کا جس کے ذکر ہے سارے عالم میں، اس کی سیرت پڑھنا پڑھانا کتنا اچھا لگتا ہے۔ سارے ہی اصحاب پیمبر رشد و ہدا کے تارے ہیں، سارے ہی اصحاب پیمبر رشد و ہدا کے تارے ہیں، ان کی عقیدت کے گن گانا کتنا اچھا لگتا ہے، ان کی عقیدت کے گن گانا کتنا اچھا لگتا ہے۔ صدیق و فاروق پس رحلت بھی قری ہیں آقا سے، صدیق و فاروق پس رحلت بھی قری ہیں آقا سے، آنکھوں والو ایسا ٹھکانہ کتنا اچھا لگتا ہے، صدیق و فاروق پس رحلت بھی قری ہیں آقا سے، آنکھوں والو ایسا ٹھکانہ کتنا اچھا لگتا ہے، آنکھوں والو ایسا ٹھکانہ کتنا اچھا لگتا ہے۔ عثمان و حیدر کی عقیدت دل میں ہمارے ہے تابش، عثمان و حیدر کی عقیدت، عثمان و حیدر کی عقیدت دل میں ہمارے ہے تابش، خیش نبی سے دل کا لگانا کتنا اچھا لگتا ہے، عثمان و حیدر کی عقیدت دل میں ہمارے ہے تابش، خیش نبی سے دل کا لگانا کتنا اچھا لگتا ہے، ذکر نبی کی بزم سجانا کتنا اچھا لگتا ہے، نعت کی خوشبو گھر میں بسانا کتنا اچھا لگتا ہے۔ یہ کیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ڈاکٹر تابش مہدی ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں۔ میری خوش نصیبی ہے ناظرین کہ میں آپ میرے پروگرام میں تشریف لائے ہیں اور یہاں ہمارے ساتھ اقرا ٹی وی پر اس وقت موجود ہیں، یہ بڑی ہماری خوش نصیبی کی بات ہے۔ آپ کی تصانیف، کئی ساری تصانیف جو منظر عام پر آ چکی ہیں، اس کے بعد اور جو آ رہی ہیں وہ اور ہیں، اس کے علاوہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت علم کا کتنا خزانہ آپ کے پاس موجود ہوگا۔ کیوں نہ ہم آپ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ باتیں کریں آپ سے۔ جناب ڈاکٹر تابش مہدی صاحب، اب میں آپ سے صرف یہ جسارت کروں گا آپ سے پوچھنے کی کہ بے بہا آپ محفلوں میں ماشاءاللہ اپنا کلام بھی سناتے رہے ہیں اور آپ کا تجربہ بھی بہت ماشاءاللہ ہے۔ میں صرف یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کوئی ایسا واقعہ ہمیں سنائے ناظرین کو جو آپ سمجھتے ہوں کہ مجھے بتانا چاہیے، اور کسی محفل کا یا علمیت کا یا کوئی بھی ایسی چیز یا کوئی نصیحت کرنا چاہیں۔ ایسا ہے کہ جیسا کہ آپ نے تعارف میں بتایا کہ میرا مشغلہ یہی ہے، کیا بات، شعر و ادب ماشاءاللہ کی محفلوں میں جانا اور ادبی تنقیدی محفلوں میں جانا۔ حضرت یہ میری خوش نصیبی ہے کہ آپ نہیں، میرے کسی بات ساتھ یہاں نہیں، ایسی موجود بات ہیں۔ نہیں ہے۔ واقعات کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہر واقعہ اپنی جگہ پہ ایک اہمیت رکھتا ہے، بے شک، اور میں نے جس ماحول میں آنکھیں کھولی ہیں اور جس ماحول میں میں نے تعلیم حاصل کی ہے وہ خالص مربیانہ ماحول تھا، ماشاءاللہ۔
اور اب تو صورتحال یہ ہے کہ لوگ جب اسٹیج پر پہنچ جاتے ہیں تو اپنے کو بادشاہ سمجھتے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے، اور چاہتے نہیں کوئی ان کے بارے میں کوئی بات کہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن میں نے جن اساتذہ سے تعلیم حاصل کی، اس ماحول تعلیم حاصل کی، وہ لوگ ہر وقت ٹوکتے بھی رہتے تھے اور انتباہ بھی کرتے رہتے تھے، تاکید بھی کرتے رہتے تھے۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ مجھے یاد ہے اچھی طرح سے کہ جب میں اس وقت 1970 میں ایک جلسے میں نعت رسول پیش کر رہا تھا، جی، تو میرا ایک مصرع تھا کہ کس سمت کو سدرا سے چلی ان کی سواری، تو میں نے اس کو کس سمت پڑھ دیا۔ میرے استاد محترم مولانا ابوالفا شاہ جہاں پوری تھے، انہوں نے اسی اسٹیج پہ ڈانٹا، کہا ارے بیوقوف سمت کہو سمت۔ اب آج کا نوجوان ہوتا تو یہی سوچتا بھائی حضرت نے میری توہین کر دی، اور لیکن مجھے بڑی خوشی ہوئی، اس وقت میں نے فخر محسوس کیا، اور اس وقت سے میں سمت ہی کہہ رہا ہوں سمت کو، اور اپنے عزیزوں کو، میرے جو شاگرد ہیں تقریباً 100 قریب شاگرد ہیں شعر و سخن میں، ان کو بھی سکھاتا ہوں۔ تو دراصل یہ ہے کہ آدمی کو ہر وقت سیکھتے رہنا چاہیے، اور کبھی اپنے کو مکمل نہ سمجھنا چاہیے۔ اسٹیج پر پہنچ جائے یا کسی کتاب کا مصنف ہو جائے تو یہ نہ سمجھے کہ میں کامل و اکمل ہو گیا ہوں، بلکہ یہ چیزیں ایک زینہ ہیں ترقی کرنے کا، سیکھنے کا زینہ ہے، آدمی ان کے ذریعے سے سیکھتا رہتا ہے۔ صحیح بات۔ تو مطلب یہ ہے کہ انسان ہر وقت اپنے کو کم ہی سمجھے۔ کیا بات ہے۔ اگر آپ اپنے کو کم سمجھیں تو بہت بڑے ہو جائیں گے، کیا بات۔ اگر آپ اپنے کو بہت بڑے سمجھیں تو چھوٹے ہو جائیں گے۔ بالکل صحیح بات۔ اس کی مثال یہ ہے، آپ دیکھیے جب آپ پہاڑیوں پہ چڑھتے ہیں سر جھکا کے چڑھتے ہیں، کیا بات، ایسا نہیں سینہ تان کے الٹ جائیں گے، سینہ تان کے چڑھ جائیں گے۔ لیکن جب آپ اترتے ہیں تو سر جھکا کے اترتے ہیں، زینوں سے اترتے ہیں، کیونکہ اگر سینہ تان پہ وہاں گر جائیں گے۔ تو معلوم ہے کہ ترقی جو ہے سر جھکانے سے آتی ہے۔ مثال دی آپ نے، ماشاءاللہ۔ بس یہ ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ناظرین اور جو سیکھنے والے ہیں، خاص طور پہ وہ لوگ، آپ کی اس بات سے اندازہ کر لیجئے کہ جب آپ کے والدین یا آپ کے اساتذہ کوئی بات آپ کو بتائیں تو وہ دراصل آپ کی اصلاح چاہتے ہیں، وہ آپ کی تذلیل کرنا نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو اونچے مقام پہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ حضرت نے جو بات کہی ہے، اور بھی آپ کے پاس بہت واقعات ہوں گے، انشاءاللہ آئندہ بھی پروگرام ہم آپ کے ساتھ کرتے رہیں گے، تو آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ ہمارے پاس تھوڑا سا وقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم پھر دوبارہ آپ سے گزارش کریں گے کہ عقیدت کے پھول نشاور کیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ آپ کا جو کلام ہے ماشاءاللہ، نعتیہ کلام، اور جو طرز بیان ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، جزاک اللہ، شعر ملاحظہ فرمائیے۔ ارشاد۔ پائے ذکر نبی میں لب جو کھولوں، پائے ذکر نبی میں لب جو کھولوں، زباں کو مشک سے عنبر سے دھو لوں، زباں کو مشک سے عنبر سے دھو لوں، مدینے جب کسی کو جاتے دیکھا، مدینے جب کسی کو جاتے دیکھا، مدینے جب کسی کو جاتے دیکھا، یہ جی چاہا اسی کے ساتھ ہو لوں، یہ جی چاہا اسی کے ساتھ ہو لوں، مدینے جب کسی کو جاتے دیکھا، مدینے جب کسی کو جاتے دیکھا، یہ جی چاہا اسی کے ساتھ ہو لوں، دیارے مصطفیٰ سے آنے والوں،
दया रे मुस्तफ़ा से आने वालों, दया रे मुस्तफ़ा से आने वालों, तमन्ना है तुम्हें फूलों में तोलूं, तमन्ना है तुम्हें फूलों में तोलूं, दया रे मुस्तफ़ा से आने वालों, तमन्ना है तुम्हें फूलों में तोलूं, ठहर जा ऐ ग़मे दौरा ठहर जा, ठहर जा ऐ ग़मे दौरा ठहर जा, ठहर जा ऐ ग़मे दौरा ठहर जा, ग़मे सरकार में कुछ देर रो लूं, ग़मे सरकार में कुछ देर रो लूं, ठहर जा ऐ ग़मे दौरा ठहर जा, ग़मे सरकार में कुछ देर रो लूं, ग़मे सरकार में कुछ देर रो लूं, न बढ़ जाऊं कहीं हद्दे अदब से, न बढ़ जाऊं कहीं हद्दे अदब से, न बढ़ जाऊं कहीं हद्दे अदब से, तेरी सरकार में मैं कैसे बोलूं, तेरी सरकार में मैं कैसे बोलूं, न बढ़ जाऊं कहीं हद्दे अदब से, तेरी सरकार में मैं कैसे बोलूं, सुनाऊं नात अहले बज़्म तुमको, सुनाऊं नात अहले बज़्म तुमको, सुनाऊं नात अहले बज़्म तुमको, तुम्हारे कान में भी शहद घोलूं, तुम्हारे कान में भी शहद घोलूं, सुनाऊं नात अहले बज़्म तुमको, तुम्हारे कान में भी शहद घोलूं, पाए ज़िक्र नबी मैं लब जो खोलूं, ज़बां को मुश्क से अंबर से धोलूं। क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या मिसरा है। सुनाऊं नात अहले बज़्म तुमको, तुम्हारे कान में भी शहद घोलूं। क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। डॉक्टर ताबिश मेहदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, मैं इक़रा टीवी की तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से और ख़ुद मैं इस वक्त अपने आप को कितना खुश नसीब महसूस कर रहा हूँ, इसका अंदाज़ा मैं आपसे सिर्फ यही कहूँगा कि मैं आपका बेइंतहा शुक्रगुज़ार हूँ। जिस वक्त आप आए थे उस वक्त मेरी कैफ़ियत कुछ और थी, प्रोग्राम करने के बाद मेरी कैफ़ियत कुछ और है। आपने जिस तरह से कलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया, जो हम्द बारी ताला पेश किया, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको उसका फ़ैज़ भी अता फ़रमाए, दर्जात से नवाज़े, आपके पूरे ख़ानदान में इसकी फ़ैज़ बरक़ात अल्लाह तबारक व तआला उसके जो रहमतें करम हैं परवरदिगार आपके पूरे ख़ानदान पे अल्लाह तबारक व तआला इसका अजर व सवाब अता फ़रमाए। नाज़रीन व सामीन, एक दफ़ा फिर गुजारिश है, डॉक्टर ताबिश मेहदी याद रखिएगा नाम, जहाँ कहीं भी आपकी तसनीफ़ नज़र आए ज़रूर पढ़िएगा। आपने बहुत वक्त
اپنے اس تصانیف پہ گزارا ہے، اور جو آنے والی ہیں وہ بھی ہیں ماشاءاللہ استاد کا درجہ رکھتے ہیں، میرے لیے بہت ہی محترم ہیں۔ میں آپ سے دل کی گہرائیوں سے، عطا گہرائیوں سے آپ کا شکر گزار ہوں۔ آپ اس پروگرام کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جناب سب سے پہلے تو میں آپ کا اس پوری ٹیم کا، اس اقرا چینل کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، جن دوستوں نے مجھے اس میں بلایا، جزاک اللہ۔ ہمارے بھائی قاسم امام صاحب جو کہ امام نہیں قاسم ہیں، وہ بھائی، ہمارے جی، بھائی انہیں عزیز رکھتا ہوں، جی جی اور جناب ابو حذیفہ صاحب، جی اور جی، ان سب کا وسیلہ بنے ہمارے بات، مخدوم حضرت مولانا شاہ محمد اللہ، ایوب صورتی صاحب ماشاء وسیلہ اللہ، بنے ہیں۔ اللہ تو میں اللہ، سب کا ممنون ہوں، سب کا متشکر ہوں، کیا سب کا بات، شکر گزار ہوں کہ مجھے اس اقرا پر کلام سنانے کا موقع ملا۔ جزاک اللہ۔ اقرا کا ذکر میں نے کافی سن رکھا، اپنے احباب سے سن رکھا ہے میں نے۔ اس سے پہلے یہاں جب بھی میں یو کے آیا اور چینلوں پہ مجھے کلام سنانے کا موقع ملا، لیکن اس میں نہیں ملا، لیکن اس وقت میں فخر محسوس کر رہا ہوں کہ جزاک مجھے اقرا نے اور میرے ایک شکریہ، عزیز نے اس میں مجھے یاد کیا ہے۔ شکریہ، بہت شکریہ۔ 739 اسکائی پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور ورلڈ وائڈ پوری دنیا میں آن لائن اس کو دیکھا جا سکتا ہے اقرا.tv پر۔ آپ سے گزارش کریں گے، میں ضرور کہوں گا کہ میری تشنگی رہ گئی کہ انشاءاللہ ہم پھر ڈاکٹر صاحب کے ساتھ پروگرام کریں گے انشاءاللہ۔ اس وقت بزم نعت و ادب پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنے میزبان مدبر حسین قریشی عظیمی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔